بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احمد جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہونیسٹ ٹی وی۔ 4 فروری کا تاریخ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے لیے بھی بہت اہم ہے اور حکومت کے لیے پھر تو بہت اہم ہے۔ حکومت کے لیے 4 فروری کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں 3 آپشن زیر غور آئیں گے جہاں تک میرا خیال ہے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ دھرنا دے اور وہ تب تک دے دے جب تک حکومت گھر نہیں چلی جاتی۔ دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ استعفے دے دے، لیکن استعفے جو ہے وہ ایسے کہ اب ہم نے استعفے تو ہم گھر نہیں بیٹھیں گے۔ ہاں، عمران خان کہے گا کہ نو پرابلم، اور جب ہم الیکشن کمیشن جو ہے وہ 150 یا جتنے بھی سیٹیں ہے 200 اس پر الیکشن کروا دے گی، تو اس پر بھی معاملہ زیر غور آئے گا۔ اور جو تیسرا آپشن ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی، یعنی تحریک عدم اعتماد کی صورت میں۔ تو یہ 3 آپشن زیر غور آئیں گے اور اس میں ایک فیصلہ ضرور ہوگا، یا پھر سینٹ کے انتخابات بھی آ رہے ہیں تو وہ بھی معاملہ زیر غور آ سکتا ہے، اور وہاں بھی لابنگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی میں، جہانگیر ترین کو واپس لا رہے ہیں، وہ پہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کو بھی جو ہے تھوڑا اعتماد میں لینا پڑے گا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو، اور ان کو بھی راضی کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو وہ بھی انہوں نے اس دن جو ہے وہ بیان دیا تھا کہ اگر فیصلے انہوں کرنے تو مجھے کیوں بنائیں، تو ان کو بھی تھوڑا اب اعتماد میں لینا ہوگا یا راضی کرنا پڑے گا۔ تو اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان بہت ہی گھبرائے ہوئے، وہ صرف نہیں، ان کی پوری حکومت پی ڈی ایم کے اس تحریک سے۔ اور کیوں؟ کیونکہ جو رابطے چل رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور جناب آصف زرداری، میں نے پہلے بھی بہت ویڈیوز میں آپ کو یہ بتایا اور آج بھی بتا رہا ہوں کہ جو رابطے چل رہے ہیں اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اس کا نتیجہ سینٹ کے انتخابات میں بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اگر پی ڈی ایم سینٹ کے انتخابات لڑتی ہے تو پھر ضرور ان کے رابطے ہیں، اور جو میر حاصل خان بزنجو مرحوم کے ساتھ ہوا تھا 2019 میں، کس طرح کے جب 64 اراکین تھے اس وقت اپوزیشن کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم میر حاصل خان بزنجو کو بنانا چاہتے ہیں، لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو اس میں 14 اراکین یا 15 اراکین اسمبلی نے جو ہے وہ یا تو اپنا ووٹ ضائع کیا یا صادق سنجرانی کے حق میں دیا۔ تو اس طرح ہوا تھا، تو شاید کہ اب وہ جو ہے وہ دہرائے جائے، کیونکہ اس دن جناب شیخ رشید نے بھی کہا تھا کہ مجھے ہارس ٹریڈنگ کی جو ہے، اور شیخ رشید کے بات پر تو ویسے بھی ہمیں اتنی یقین نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ روزہ کے نئی بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اب میں آتا ہوں جہانگیر ترین صاحب کی طرف۔ جہانگیر ترین کو واپس وہ لا رہے ہیں، لابنگ ہو رہی ہے۔ وہ بہت سے آپ یوٹیوب پر بھی دیکھیں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اور نیوز چینلز پر بھی آ رہا ہے۔ جو تجزیہ کار ہے سہیل وڑائچ صاحب نے بھی اس پر لکھا ہے۔ تو شاید کہ جہانگیر ترین اب واپس آ جائے۔ جہانگیر ترین صاحب کی یہ میں تھوڑی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں، وہ تو پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری تھے، اور پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے بہت پیسے، عمران خان جن کو خدمت کہتا ہے، وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بہت پیسے دیے تھے اور بہت کام کیے تھے، لیکن وہ نااہل قرار پائے 2017 میں۔ وہ توازن برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے جو ہے عمران خان کو تو نیازی سروسز میں بری کر دیا، لیکن ان کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا دیا۔ تو ان کو ایگریکلچر ٹاسک فورس کا جناب شہباز گل صاحب نے جب ٹویٹ کیا کہ جب شوگر رپورٹ آئی تھی اپریل 2019 میں، یا اپریل 2019 تھا شاید، تو جب آئی تھی اور اس پر جو ہے بحث ہوا اور اس میں جہانگیر ترین کا نام آیا، تو پھر وہ لندن بھاگ گئے۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کرپٹ تھے، اور اس سے یہ بھی عمران خان کی اس یک طرفہ احتساب کا بھی ہمیں کلم کلا ثبوت مل رہا ہے۔ تو جو ہے وہ اب 4 فروری کی تاریخ تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اور پی ڈی ایم کیا جو ہے وہ اپنی حکمت عملی آگے بنانے والی ہے، اور معاملہ سیاسی میدان میں کیا ہوگا آگے۔ اور میں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر تحریک کامیاب ہوتی ہے تو اس میں 80% چانس یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حمایت کے بغیر وہ نہیں ہو سکتی، لیکن جب جیسے وہ نکلے ہیں، جس
طریقے سے وہ نکلے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیاست سے باہر کر دیں گے، تو اس سے تو ہمیں بھی پی ڈی ایم کا، کیونکہ یہ جو 73 سال سے اس ملک کے ساتھ، میں تو بار بار کہتا رہا ہوں کہ جو ہوا ہے اب یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو 4 فروری کی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کیا آنے والا ہے وہ فیصلہ پی ڈی ایم کا، تو ہم بھی آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔